أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورۃ القارعہ، اس سورت کو سورۃ القارعہ اس لفظ کی مناسبت سے کہا جاتا ہے. القارعہ کھٹکھٹانے والی، دستک دینے والی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہر وہ اسم جو فاعلون کے وزن پر آ جائے اس کا معنی ہوگا کرنے والا. جیسے ضارب مارنے والا، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آخر میں اگر گول تا لگا دے تو وہ مونس بن جاتا ہے. فاعلۃن، قارعۃن، الف لام شروع میں معرفہ بنانے کے لیے. قرع یقرؤ کا معنی ہوتا ہے دستک دینا، کھٹکھٹانا کسی چیز کو. القارعہ کھٹکھٹانے والی، اصل میں قرع یقرؤ کا معنی زور سے دستک دینا، زور سے دروازے کو کھٹکانا. اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس کا القارعہ ہے. قیامت کے جتنے نام قرآن پاک میں مختلف ذکر کیے گئے ان ناموں میں سے ایک نام اس کا القارعہ ہے. ماں کیا ہے؟ استفہام کے لیے ہے. ماں کیا ہے؟ القارعۃ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ اب القارعہ کھٹکھٹانے کو کہتے ہیں، اور کھٹکھٹانے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کی شدت کو واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ قارعہ کیسی ہوگی، اس کے شور سے انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے. وہ جس دل میں سنائی دے گی وہ دل پھٹ جائیں گے، کانوں میں سنائی دے گی کان پھٹ جائیں گے. یہ تو انسان ہے. اس کی آواز سن کر وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ زمین اور پہاڑ آپس کے اندر ٹکراتے ملیں گے اس کی آواز کی شدت کی وجہ سے. یہ ہے القارعہ، زور سے کھٹکھٹانے والی. مل قارعہ کیا ہے؟ القارعۃ کھٹکھٹانے والی. تو فاعلن کا وزن ہو تو معنی والا، قارعن کھٹکھٹانے والا. فاعلتن کا وزن آ جائے تو اس کا معنی کھٹکھٹانے والی. مؤنث کا صیغہ گول آ گیا آخر میں. القارعۃ کھٹکھٹانے والی زور سے. ماں کیا ہے؟ القارعۃ کھٹکھٹانے والی. وما واو کا معنی اور عاطفہ ہے، کیونکہ واو عاطفہ جہاں بھی آئے اس کا معنی اور کیا جائے. وما واو کا معنی اور. ماں کس چیز نے، ماں کس چیز نے. ادرا کا معلوم کروایا. ہم نے پڑھا تھا کہ ادرا کا لفظ جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا معلوم کروانا. ماں کس چیز نے ادرا کا معلوم کروایا کا آپ کو. کا واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، یعنی مخاطب کے لیے. ایک کسی کو مخاطب کرنا ہو تو کا لایا جاتا ہے، دو کو کرنا ہو تو کما لایا جاتا ہے، زیادہ کو کرنا ہو تو کم لایا جاتا ہے. وما اور کس چیز نے ادرا کا معلوم کروایا کا آپ کو. ماں استفہامی ہے. کیا ہے
القارعۃ کھٹکھٹانے والی. اب دنیا میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے, وہ قیامت کیا چیز ہے, کیسے ہوگی. اللہ خود اس کا تعارف پھر کروا دے. بما اور کس چیز نے, ادرا معلوم کروایا. یہ لفظ جہاں بھی آئے گا ادرا کا, اس کا معنی ہوگا کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا. جہاں پر بھی عموماً ادرا کا لفظ آئے گا اس کا معنی یہی ہوگا. واو کا معنی اور ما کا معنی ہوگا کس چیز نے ادرا کا معلوم کروایا کا آپ کو. وما ادرا کا اور کس چیز نے معلوم کروایا آپ کو. ما کیا ہے, القارعۃ قارعہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. وہ اب اللہ فرماتا ہے یوما, یہ وہ دن ہے. یہ اب اس کا تعارف آ رہا ہے. یہ قاریہ کیا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ تعارف دے رہے ہیں. یوم اس کا معنی ہوگا ایک دن. یومانی ہو اس کا معنی ہوگا 2 دن. ایام ہو اس کا معنی کئی دن. تو یوم ایک دن. تو ہم نے پڑھا تھا اگر الف نون آخر میں لگا دیں تو وہ تسنیہ بن جائے گا. یومانی 2 دن, ایام اس کی جمع آتی ہے کئی دن. یہ اب القارعہ کا اللہ تعارف کروا رہے. یوم وہ دن, یکون ہو جائیں گے. تو کانا یکون جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا ہونا یا ہو جانا. ہونا یا ہو جانا. کانا ماضی کا صیغہ ہے, یکون مضارع ہے. ہم نے پڑھا تھا یا تا الف نون یہ مضارع کے شروع میں آتا ہے. تو یا ہو تو اس کا معنی وہ. یوم جس دن یکون ہوں گے الناس لوگ. تو الناس کا لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں اس کا معنی ہوگا لوگ. یوم جس دن یکون ہوں گے یا ہو جائیں گے الناس لوگ. کاف کا معنی کی طرح, کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ کاف جب بھی قرآن پاک کے اندر استعمال ہو اس کا معنی ہم کریں گے کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں زید کل اسد, زید شیر کی طرح. تو کاف کا معنی ہوگا کی طرح. یوم جس دن یکون ہو جائیں گے الناس لوگ کل فراشی. کاف کا معنی کی طرح, فراش کا معنی وہ پروانے. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ لائٹیں چلتی ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے وہ مچھروں کی طرح پروانے اڑتے ہیں بکھرے ہوئے. فراش شتن کی جمع آتی ہے فراش, اس کا مفرد آتا ہے فراش شتن. یہ فراش شتن کی جمع فراش. کل فراش, فراش کا معنی پروانے, پروانوں کی طرح. المبوس جو بکھیرے گئے, بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. یعنی جب وہ دن ہوگا تو جب اوپر سے ایک پکارنے والا پکارے گا تو جس طرح پروانے بکھرتے ہوئے اور ایک دوسرے میں بجتے ہوئے ایک منزل کی جانب روانہ ہوتے ہیں, تمام لوگ اس طرح روانہ ہوں. تو ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ لفظ جو مفعول ان کے وزن پر آئے اس کا معنی ہوگا کیا گیا جانا. مضروب مارا گیا, مشروب پیا گیا, مشہود گواہی دیا گیا. اس کے اندر دیا گیا کیا گیا کا معنی پایا گیا. تو مفعول اس سے مفعول کا صیغہ. یوم جس دن یکون ہو جائیں گے الناس لوگ. کاف کا معنی کی طرح, فراش کا معنی پروانے, المبعوث جو بکھیرے گئے ہیں, بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ ہوں گے. یہ قاریہ وہ دن ہے جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اس آواز کی طرف اپنے آپ کو چلائیں گے جس طرح یہ پروانے ایک اپنی منزل کو ہدف بناتے ہوئے ایک دوسرے میں ٹکراتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بکھرے ہوئے جس طرح یہ پروانے ہوں گے. لوگ اس طرح کل روزے قیامت کے دن, اس قیامت کے دن اس طرح اس آواز کے پیچھے جاتے ہوں, یعنی محشر کے میدان میں اکٹھے ہونے کے لیے. یوم جس دن یکون ہوں گے یا ہو جائیں گے الناس لوگ کل فراشی پروانوں کی طرح, المبعوث بکھرے ہوئے. بعث یبعث
جیسے هو الذی بعث، وہ ذات جس نے مبعوث کیا، نبی کو بھیجنا. بعث الامیر الجیش، بھیجا امیر نے لشکر کو. تو بعث کا معنی بھیجنا، مبعوث کرنا. تو پھیلانا، کیونکہ اس کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے. تو کل فراش مبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ ہو جائیں گے. وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے. الجبال، پہاڑ. جبل کی جمع آتی ہے جبال. جبل کہتے ہیں ایک پہاڑ کو، جبل، اس کی جمع جبال. سر جبل نہیں کہتے پہاڑ کو، جبل، جبل وہ اردو کے اندر کہتے ہیں. جبل کی جمع عربی کے اندر جبل لفظ ہے، جبل. ہاں. وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے الجبال، پہاڑ، سارے کے سارے پہاڑ. کالعہن، رنگین روئی کی طرح، اون کی طرح. عہن کہتے ہیں رنگین روئی کی طرح. اب رنگین کیوں بولا؟ کیونکہ پہاڑ بھی رنگین قسم کے ہیں، کالے، سفید، سرخ اور طرح طرح کے رنگوں کے پہاڑ ہیں. وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے الجبال، پہاڑ. کاف کا معنی کی طرح، عہن کا معنی رنگین روئی. روئی کہہ لے، اون کہہ لے. اون، عہن، کاف کا معنی کی طرح، عہن کا معنی رنگین اون، رنگین روئی. المنفوش، جس کو دھنا گیا ہے. دھنکی لگانا جس کو ہم پسوائی کہتے ہیں. یہ پسی کی ہوئی یا پسوائی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ یہ ہوا میں اڑتے پھرے. پینجا لگاتے، پینجا لگاتے، ہاں جی صحیح، پینجا لگاتے. پنجابی کے اندر آسان ہے لفظ. وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے الجبال، پہاڑ. کالعہن، اون کی طرح، روئی کی طرح. المنفوش، جس کو پینجا لگایا گیا ہے. جن کے ذرات میں بکھر جائیں. دھنی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ہواؤں میں اڑتے پھریں گے. جس طرح ہوا کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس روئی کے ہوا کے اندر بکھرتے ہیں اور اڑتے ہیں، یہ اس آواز کی وجہ سے یہ پہاڑ اس طرح فضا میں، ہوا میں اڑتے پھریں گے. یہ وہ ہے کاریہ. وَتَكُونُ، اور ہو جائیں گے الجبال، پہاڑ. کالعہن، رنگین روئی کی طرح. المنفوش، جس کو دھنا گیا ہوتا ہے. یہ منفوش مفعول کا وزن، دھنا گیا. یہ بھی اسم مفعول کا وزن یا اسم مفعول ہے. فا کا معنی ہوگا پس، کیونکہ فا عطفہ ہے تو جہاں پر بھی فا عطفہ ہے اس کا معنی ہوگا پس، جہاں بھی ہے. اما، پس رہا. فا کا معنی پس، اما کا معنی رہا. من، وہ شخص. یہ من یہاں پر شرطیہ کے لیے استعمال ہے. من جو ہے، من کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شرط کے لیے، دوسرا اس ہوتا ہے مسئولہ کے لیے. مسئول، آپ مسئول کہہ لیں، مسئولہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے. مسئول کے لیے. تیسرا ہوتا ہے استفہام کے لیے. تو استفہام کے لیے جب استعمال ہوگا اس وقت اس کا معنی ہوگا کون. جیسے امن خلق السماوات، کون ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو. من، امن، کون ہے. تو جب استفہام کے لیے ہوگا اس وقت اس کا معنی ہم من کا کریں گے کون. جب مسئول کے لیے ہوگا اس وقت ہم بھی اس کا معنی کریں گے جو. یا شرط کے لیے بھی آئے تب اس کا معنی ہم کریں گے جو. عموماً سیاق و سباق سے تھوڑا لفظ معنی چینج ہو سکتا ہے لیکن عموماً معنی یہی ہوگا. من تین معنی کے لیے استعمال ہوگا. شرط کے لیے، یہ شرط کے لیے جو پہلے من جو مجھے پڑھائے گا میں اس کو پڑھاؤں گا. من یضربنی، جو مجھے مارے گا، اضربہ، میں اسے ماروں گا. یہ شرط ہے. تو مسئول کے لیے قرآن پاک میں اکثر مقام پر من کو مسئول کے معنی میں استعمال کیا گیا. تو انشاءاللہ مثالیں آتی رہیں گی.
استفہام کے لیے اس وقت اس کا معنی ہوگا کون، جیسے امن کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو فا کا معنی ہوگا پس، اما رہا من وہ شخص یا جو وہ شخص، ساکولت باری ہو گئے، ساکولا ساکولا ساکولو ساکولت واحد مونس غیب کے لیے، پس رہا وہ شخص ساکولت باری ہو گئے موازینہ اس کے اعمال، اس کا پلڑا نیکیوں والا، موازین یہ جمع ہے میزان کی، بعد میں موزون کی برحال میزان کی جمع، فا کا معنی پس، اما رہا من وہ شخص ساکولت باری ہو گئے موازینہ جس کے اعمال، جس کا نیکیوں کا پلڑا، تو میزان کی جمع موازین، فاما فا کا معنی پس، اما کا معنی رہا، من کا معنی وہ شخص ساکولت باری ہو گئے موازینہ جس کے نیکیوں کے اعمال، جس کا نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا، آگے اس کی جزا ہے، یہ فا جزائیہ ہے۔ جب بھی شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو اس کے شروع میں فا ضرور آئے، یہ فا جزائیہ ہے۔ یہ اللہ بدلہ بیان کر رہے ہیں، جس بندے کا اس قاریہ کے دن نیکیوں کا پلڑا باری ہو چکا، باری ہو گیا، فا ہوا، فا کا معنی پس، یہ فا جزائیہ ہے لیکن اس کا معنی پس ہی ہوگا، ہوا کا معنی وہ، ہم نے پڑھا تھا ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے، فا ہوا پس وہ، فی کا معنی میں، کیونکہ قرآن پاک میں عموماً فی کا معنی میں ہی کیا جاتا ہے۔ عیشت کا معنی زندگی، عاشا یعیش سے عیشہ، یہ اصل میں لفظ ہے فعلۃ کا، اس کو ہم عربی کلام میں مصدر نو کہتے ہیں، یعنی جو لفظ فعلۃ کے وزن پر آ جائے وہ حیت اور کفیت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوگا، حیت کفیت۔ فہوا پس وہ شخص فی عیشۃ ایسی زندگی میں ہوگا، راضیہ جس کو خوش کرنے والی ہوگی، راضیہ، تو یہ دیکھیں راضیۃ بربدن فاعلۃ، راضیہ یرضا تھے تو ہم نے فاعلۃ کے بدن پر مونس کا صیغہ آئے گا، فاعل پر مذکر کا، تو اس کے معنی کے اندر کرنے کا معنی، جیسے شاہد کا معنی گواہی دینے والا، ضارب مارنے والا، راضیت کا معنی راضی کرنے والا، وہ ایسی زندگی ہوگی جو اس کو خوش کرنے والی ہوگی۔ تو عربی کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں تامرن کھجور بیچنے والا، لابن کا معنی دودھ والا، تامرن کھجور والا، تو راضیہ کا معنی خوش کرنے والی زندگی۔ فہوا پس وہ فی عیشۃ ایسی زندگی میں ہوگا، راضیہ جس کو خوش کر دے گی، یہ کس کی؟ جس آدمی کے نیکیوں کے اعمال باری ہوگی، جس کا نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا، فیصلہ وہاں پر پلڑے کی بنیاد پہ ہوگا، جس بندے کا جون سا پلڑا باری ہوگا اس کی ویسی زندگی ہوگی۔ باؤ کا معنی اور، کیونکہ باؤ عاطفہ ہے، جہاں پر بھی باؤ عاطفہ آئی تو اس کا معنی ہم اور کریں گے۔ اما ہم نے کہا اما کا معنی عموماً کیا جاتا ہے رہا، اما عموماً اس کا معنی ہم رہا کریں گے جہاں بھی ہے۔ باما اور رہا من وہ شخص، کیونکہ ہم نے کہا من شرط مصول استفہام تین معنی کے لیے استعمال ہوگا، یہاں پر شرط کے لیے۔ باؤ کا معنی اور، اما رہا من وہ شخص خفت ہلکے ہو گئے، خفت ہلکے ہو گئے، جھک گئے، موازینہ جس کے
नेकियों के पलड़े। वाओ माना और, अम्मा रहा मन वो शख्स। हमेशा ये बात हमें याद रखनी चाहिए, शर्त जो है ये अमूमियत का माना देती है। अमूम समझते हैं? अमूमियत ऐसा लफ्ज जो अपने तहत आने वाले तमाम अफराद को बेअकबार शामिल हो, सब लोग, उसके अंदर कोई हस्बो नस्ब नहीं होगा, कोई खानदान, कोई निस्बत, उसके बुनियाद पर फैसला नहीं। फैसला खफ़त और सकुलत के है। यहाँ पर मन बोला अमूमियत के लिए। कोई शेखुल हदीस का बेटा क्यों नहीं है, कोई किसी भी खानदान से क्यों नहीं ताल्लुक रखने वाला, अल्लाह फरमाया कोई भी, अम्मा और रहा मन वो शख्स, खफ़त हल्के हो गए, मवाज़ीनुहु जिसके नेकियों के पलड़े, जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, फ़उम्मुहु, ये फा जज़ाइया है, मन शर्त है, ये फा उसकी जज़ा, क्योंकि हमने पढ़ा कि मसू जब भी शर्त की जज़ा जुमला इस्मिया हो उसके शुरू में फा लाना लाजमी है, तो ये फा जज़ाइया माना इसका पस होगा। वअम्मा और रहा मन वो शख्स, खफ़त हल्के हो गए, मवाज़ीनुहु जिसके नेकियों के पलड़े, नेकियों का पलड़ा जिसका हल्का हो गया, फ़उम्मुहु उसकी माँ, उम्मुन अरबी के अंदर माँ को कहते हैं, माँ को, फा का माना पस, उम्मुहु हु का माना उसकी, क्योंकि हमने पढ़ा किसी इसम के साथ ज़मीर मिलकर आ जाए वो इसम मुज़ाफ होगा और ज़मीर मुज़ाफ ले होगी, तो उसके अंदर ताक़ी का बना, फ़उम्मुहु उसकी माँ, हाविया, हाविया हो गया। हाविया ये जहन्नम के एक गहरे तरीन गड्ढे का नाम है। अब यहाँ पर कुरान पाक की बलागत देखिए कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोद में बिल्कुल वस्त में करके रखती है ना, तो ये उस बंदे को हाविया अपने वस्त और दरमियान में रखेगी। इसका माना अमूमन तफसीर वाले करेंगे फ़उम्मुहु उसका ठिकाना वो हाविया होगा, लेकिन यहां पर मां के लफ्ज़ से क्यों तब्दील किया गया? जिस तरह मां अपने बच्चे को गोद में रखती है, इस तरह वो उस मुजरिम को हाविया अपनी गोद के अंदर समेट के रखेगी। गोदाएं भाई उसके सवाल ही पैदा नहीं होती। फ़उम्मुहु बस उसका ठिकाना वो हाविया है। हाविया हवा यहवी का माना गिरना, बन नजमी इला हवा, हवा यहवी गिरना। फ़उम्मुहु उसकी माँ, उसका ठिकाना हाविया होगा। वाव का माना और, क्योंकि आतिफा है, वाव का माना और होगा। माँ का माना किस चीज ने अदरा का मालूम करवा दिया का आपको। हमने अभी कहा कि माँ अदरा का लफ्ज़ कुरान पाक में जहां भी आए तो अमूमन उसका माना होगा किस चीज ने आपको मालूम करवाया। वमा और किस चीज ने अदरा मालूम करवाया का आपको, माँ क्या है, हिया वो। ये असल में है जैसे आपने पढ़ा हुआ, हुमा, हुम, हिया, ये असल में हिया है। माँ हिया आखिर में जो है इसको ये वक़्फ़ के लिए हाय साकना जो नाकब में लाई गई है, इसको वैसे कभी कभी ज्यादा कर दिया जाता है माँ कबल हरकत को महफूज करने के लिए। इसका माना कोई नहीं होता, इसको हाय वक़्फ़ कहते हैं, वक़्फ़ करने के लिए। इसका माना नहीं होगा क्योंकि ये माँ कबल वाली हरकत को महफूज करने के लिए आती है, इसको ताए वक़्फ़ कह ले या हाय वक़्फ़ कह ले। तो लफ्ज़ ये क्या है, हिया, वमा और किस चीज ने अदरा का मालूम करवाया का आपको, माँ क्या है, हिया वो हाविया। वो हाविया क्या है, अल्लाह ताला खुद उसका तारुफ करा रहे हैं। वो खुद अल्लाह बता रहे हैं कि हाविया क्या है। हाविया का माना गड़ा है, गहरा तरीन गड़ा लुगत के अंदर। हवा यह से हाविया गहरा तरीन गड़ा, अल्लाह खुद उसकी वजाहत फरमा रहे हैं। नारुन ये आग है,
हाविया क्या है? नारुन, ये आग है, हामिया जो गर्म तरीन है, हमा यहमी गर्म होना। कितनी गर्म है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जो आप दुनिया में आग इस्तेमाल करते हो ये जहन्नम की आग के 70वें हिस्से में से एक हिस्सा है, यानी 69% इस दुनिया की आग से वो आग ज्यादा तपश वाली, ज्यादा लो वाली होगी। बमा, और किस चीज ने अदरा का मालूम करवाया आपको, माँ क्या है? हिया, तो आपको मालूम है ये आखिर में हाय वक़्फ़ है, इसका माना कोई नहीं होगा, माना हिया है। क्या है वो? ये क्यों लाई जाती है? माँ कबल वाली हरकत को महफूज करने के लिए। तो ये क्या है? नारुन, ये आग है, हामिया जो सख्त गर्म है, सख्त गर्म। अब इसका हम माना करते हैं अल कारिया, खटखटाने वाली। ये क्यों? ये कयामत के नामों में से एक उसका नाम है। अल कारिया, खटखटाने वाली। माँ क्या है? अल कारिअतु, खटखटाने वाली। वमा, और किस चीज ने अदरा का मालूम करवा दिया का आपको, माँ क्या है? अल कारिअतु, खटखटाने वाली। यौमा, ये वो दिन है, यकूनु हो जाएंगे, अन्नासु लोग, कल फराशी, परवानों की तरह। काफ का माना की तरह, फराशतुन की जमा, फराशतुन की जमा फराश, परवानों की तरह। अल मबऊस, जिनको बिखेरा गया, बिखरे हुए परवानों की तरह लोग उड़ते फिरेंगे। व तकूनु, और हो जाएंगे, अल जिबालु, पहाड़, कल इहनी, रुई की तरह, ऊन की तरह। अल मनफूश, जिसको धुना गया है, जिसको पिंजा गया है। फअम्मा, पस रहा, मन वो शख्स, साकुलत, भारी हो गए, मीज़ानुहु, जिसके नेकियों के पलड़े। फहुआ, पस वो, फी ईशतिर राज़िया, खुश करने वाली जिंदगी में होगा, खुशी वाली जिंदगी में। वअम्मा, और रहा, मन वो शख्स, खफ़त, हल्के हो गए, मीज़ानुहु, जिसके नेकियों के पलड़े। फउम्मुहु, उसका ठिकाना हाविया है। वमा, और किस चीज ने अदरा का मालूम करवाया आपको, माँ क्या है? हिया, ये हाविया क्या है? नारुन, ये आग है, हामिया सख्त गर्म। ये जो है